اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا لجپال جلا رکھوالا ہے لجپال جلا رکھوالا ہے انکول والا میری کچھ سونے نال لگ گئی ہے میری کچھ سونے نال لگ گئی ہے جڑا چون والا اللہم صل علی سیدنا مولانا جتھے میرے نبی غم تیرا ہے جتھے میرے نبی غم تیرا اسے رہندا سدا سدیرا او وچ قبر گیا کا آخر دے وچ قبر گیا کا آخر دے چھڈ دے ہوئے تے میرا اللہم صل علی سیدنا مولانا تے کرنے والا تیری جگہ او کرنے والا تیری جگہ تے جدوں کر دیا میں اور چلی گئی جان ہویا دی تے تیری جگہ بنایا گیا اور شامی رسول کے کیا میری جدوں کر دیا میں اور بل گیا آقا تجھے بلایا ہمیں اور جس وقت وجد تھا نماؤں گے جس وقت وجد تھا نماؤں گے اور اس وقت کا عالم کیا ہوگا تیرے کوئی خیال ہے وہ بنتے اے دیدار کا کیا ہوگا جس وقت علی ماں کی گودی جس وقت علی ماں کی گودی بار ہوا سی رحمت تھی اور اس وقت علی ماں آ جائی گے اس وقت علی ماں آ جائی گے اور کل پار کیا ہوگا اس وقت علی ماں دائی گے اے در پار کیا ہوگا جس وقت شہید او میری جس وقت شہید او میری ابو بکر اس مان اور اس وقت رسول اکرم کے اس وقت رسول اکرم کے اور بار کیا ہوگا اس وقت رسول اکرم کے بار کیا ہوگا جس وقت وجد نماؤں گے اس وقت کا کیا ہوگا یار کوئی اے دیدار کا کیا ہوگا ڈاکٹر محمد یونس صاحب بڑے خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پیش کی. ابھی بابا جی نعت پڑھ رہے تھے تو نعت شریف پڑھنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے, کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے. وہ خوش نصیب بندہ نہیں جو اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے, اپنے نبی کی نعتیں پڑھتا ہے. دنیا والوں کی تعریف کرنے سے دنیا ملتی ہے,
لیکن حضور کی نعتیں پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، مدینے والا بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے امام، آپ کو کسی نے کہا کہ وہ نان پارہ کا جو بادشاہ ہے اس کی آمد میں بھی کچھ لکھ دو، آپ نعتیں لکھتے ہو، حضور کے قصیدے لکھتے ہو، اس کے بارے میں بھی کچھ لکھ دو، تو آپ نے فرمایا کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ اعلان ہے۔ تو نعت شریف بہت بڑی سعادت ہے، جن کو اللہ عطا فرماتا ہے وہ خوش نصیب ہیں۔ ابھی مختصر سی ایک تقریر ہوگی، بیان ہوگا، اس کے بعد ہم ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو ظہر کی نماز کے بعد قبلہ حافظ صاحب، جس طرح کہ میں نے پہلے بھی تعارف کروایا، ہم کچھ باتیں ان سے بھی سنیں گے، کیونکہ قبلہ ارشاد بادشاہ کے منظور نظر آپ کے قریب بیٹھنے والے، آپ کے ساتھ رہنے والے، خدمت کرنے والے، تو اس کے بعد صاحبزادہ صاحب بھی تشریف لے آئیں گے، انشاءاللہ آپ کا بھی روحانی عرفانی مختصر خطاب سنیں گے۔ ابھی مختصر حاضری کے لیے ہمارے پیر بھائی جناب علامہ مولانا سکندر ذوالقرنین صاحب، جو کہ ہمارے بھائی علامہ فیاضی صاحب کے صاحبزادے ہیں، وہ اپنی حاضری پیش کریں گے۔ اس کے بعد ہم ظہر کی نماز پڑھیں گے تاکہ نماز لیٹ نہ ہو جائے، نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد پھر جو ہے وہ محفل پاک جاری رہے گی۔ قبلہ صاحبزادہ صاحب تقریباً گھر سے 1 بجے نکلے ہیں، 3 بجے کے نزدیک آپ پہنچیں گے۔ آپ سب کو پتہ ہے، جو پیر بھائی ہیں ان کو تو پتہ ہے قبلہ بادشاہ جی علیل ہے، تو ان کا گھر سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، تو انشاءاللہ سارے مل کے ہم خصوصی آج التجا بھی کریں گے اپنے رب سے، اللہ پاک ہمارے بادشاہ جی کو صحت عطا فرمائے۔ تو آپ کا خطاب بھی سنیں گے۔ ہم مختصر حاضری کے لیے نعرہ لگائیں ذرا محبت کے ساتھ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ چورا شریف، آستانہ عالیہ چورا شریف۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، اللہ نور السماوات والارض۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ صدق اللہ مولانا عظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب دوست احباب درود طاہری پڑھیں، کوئی لب خاموش نہ رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الرحمہ وعلی ازواجہ امہات المؤمنین وعلی آلہ و آبائہ و اجدادہ و اولادہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چنگیا چنگیا نال لالو یاریاں، چنگیا چنگیا نال لالو یاریاں،
چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں، چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں، مشکلاں آسان ہو سن ساریاں، مشکلاں آسان ہو سن ساریاں، مشکلاں آسان ہو سن، تے چنگیاں وچ صفتاں نظر دو آندیاں، چنگیاں وچ صفتاں نظر دو آندیاں، عادتاں چنگیاں تے شکلاں پیاریاں، عادتاں چنگیاں تے شکلاں پیاریاں، چنگیاں چنگیاں نال لالو یا۔ دوستان مکرم، مختصر حاضری، حکم ہوا 15 منٹ، تو اصل میں اس بات پہ میرا خدا گواہ ہے کہ جب بھی اپنے آستانے کی کسی محفل پاک میں میں حاضر ہوتا ہوں، اسی نیت سے حاضر ہوتا ہوں جس طرح آپ پیر بھائی یہاں پہ حاضر ہوئے، حاضری ہو جائے، اور جن سے ہم نے بخشش کا سرٹیفکیٹ لینا ہے، جو ہمیں مغفرت کا سرٹیفکیٹ دیں گے، جیسے ہم ارادہ کل کے چر پڑھتے ہیں ان کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہو جاتی ہے۔ یہ الحمدللہ میرے آقا کا کرم، ہمارے شیخ کا کرم اور میرے پیر بھائیوں کی محبت ہے۔ وہ حکم فرماتے ہیں بس حاضری لگوانا مقصود، اور حاضری میری ہو گئی ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی آسان انداز سے عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا محمد فاروق نوری چراہی صاحب پروگرام کو لے کے جا رہے ہیں۔ ابھی ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے الحمدللہ، اور آپ ایک عظیم مرکز اس میں الحمدللہ خواجگان کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور ان کے برادر اکبر جناب محمد ایوب صاحب وہ بھی ان کے معاون اس عظیم آستانے کی ڈیوٹی میں مصروف عمل ہے۔ اور جس جگہ پہ الحمدللہ وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، یہ تو وہ جگہ ہے جہاں 24 گھنٹے قدسیوں کی حاضری ہوتی ہے۔ حضور قطب الارشاد سیدنا پیر ارشاد بادشاہ رحمت اللہ علیہ، دوستان مکرم، آپ وہ عظیم ترین ہستی ہیں کہ جو خود ولی نہیں تھے، جو نہ صرف خود ولی تھے، صرف اور صرف آپ ولی نہیں تھے، بلکہ آپ وہ ولی تھے جو ولی گر ولی تھے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بس مختصر حاضری، اپنے پیروں کی بات کرنی ہے جن کی وجہ سے یہاں پہ آئے ہیں، اور جن کے فیضان سے یہ باغ ہرا بھرا ہے۔ نہیں تو خالی ہمارے مولویوں کا کہیں بیان ہو تو بندے سنے نہیں کوئی نہیں ہوندے، لیکن جب فقیر کے لڑ لگ جائے پھر الحمدللہ جتنا مجمع ہوتا ہے ان کے فیضان کرم سے بنتا ہے، اور ہم ٹوٹے پھوٹے کھوٹے سکے بھی وہاں پہ چل جاتے ہیں۔ حضور قطب الارشاد میرے پیر ارشاد بادشاہ چراہی رحمت اللہ علیہ نہ صرف ولی تھے بلکہ ولی گر ولی تھے، ان کی نگاہ کرم سے ولی بنے ہیں، اور الحمدللہ ایسا آپ نے چراغ روشن فرمایا ہے کہ پوری دنیا میں الحمدللہ آپ کو گزرے ہوئے تو
کئی سال ہو گئے مگر وہ روشنی پھیلتی جا رہی ہے۔ ایک مریدوں کی رونق وہ تھی جو حضور پیر فیض اللہ تراہی رحمت اللہ علیہ ان کے دور میں لگتی تھی۔ ایک مریدوں کی رونق وہ تھی جو میرے سیدنا بائے نور میں چراہی رحمت اللہ علیہ ان کے دور میں لگتی تھی۔ ایک رونق وہ تھی جو حضور سیدنا پیر دیدار شاہ چراہی رحمت اللہ علیہ ان کے دور میں لگتی تھی۔ ایک مریدوں کی رونق وہ تھی جو حضور سیدنا پیر احمد شاہ چراہی رحمت اللہ علیہ ان کے دور میں لگتی تھی۔ ایک مریدوں کی رونق وہ تھی جو حضور سیدنا پیر خادم بادشاہ حضور اور حضور سیدنا پیر ارشاد بادشاہ حضور ان کے دور میں لگتی تھی۔ یہ سارا نبوی فیض چلتا آیا میرے باوی چراہی تک پہنچا اور پھیلتا پھیلتا پھر ارشاد بادشاہ چراہی تک پہنچا، اور وہ سارا فیض حضور مجدد العصر سیدنا پیر طاہر بادشاہ حضور آپ کے قلب انور میں پہنچا۔ اللہ اکبر، دستگیر مل کر علی پیر، علی پیر قربان جائے۔ اور پھر میرے آقا نے وہ فیض پہنچایا۔ لوگ کہتے ہیں خادم بادشاہ کے نظریات یہ تھے، پھر ارشاد بادشاہ کے نظریات یہ تھے، اور تمہیں ولایت کی حقیقتوں کا کیا پتا؟ تمہیں کیا؟ جو میرے آقا مجدد العصر سیدنا پیر طاہر بادشاہ نے بیان فرمایا ہے، خدا کی قسم مصطفیٰ کی ذات سے لے کے جو پیر ارشاد بادشاہ تک آیا ہے، میرے آقا نے ان کا خلاصہ بیان فرمایا، اور ابھی تو خلاصہ بیان فرمایا۔ اور اس خلاصے میں میرے آقا پیر طاہر بادشاہ نے ہمیں وہ علم دے دیا کہ کسی پیر بھائی کو خواب آئی، جب میرے آقا نے درود طاہری لکھا، کسی کو خواب آئی کہ حضور ہم نے خواب میں سنا ہے، اللہ اکبر، کہ یہ جو ازواج مطہرات کا ذکر پھر طاہر بادشاہ حضور نے شروع کیا ہے، انہیں خوشخبری دے دے، ابھی تو ان کو دینے کے لیے مصطفیٰ کے بعد بڑا کچھ ہے۔ دوستو جن کے بس میں مختصر کروں، بات لمبی نہ ہو جائے، یہ ہمیں کیسا نور ملا، یہ اسی نور کا فیض ہے، آج لہرے بہرے ہے۔ اور قربان جائیں، یہ ایک میں تھوڑی سی غلط فہمی کا بھی ازالہ کر دوں، یہ ہم کہتے ہیں علی پیر دستگیر، میں مسجد میں کھڑا ہوں، جھوٹے پر خدا کی لعنت، حقیقت ہے ذمہ داری کے ساتھ آج میرے سیدنا پیر علی بادشاہ کے وجود انور میں جو کمالات ہیں، جو کمالات مصطفیٰ ہے، جو فیضان مصطفیٰ ہے، جو رحمت مصطفیٰ ہے، رب کعبہ کی قسم اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا، پھر ارشاد بادشاہ کے علم کا کیا احاطہ ہو سکتا؟ وہ بچے اللہ بے وقت مختصر ماں سمجھے، بچپنا ہے، نوجوان ہے، خدا کی قسم میرا تجربہ ہے، حضور آپ کی برکتوں سے درس نظامی بھی پڑھا، دورہ حدیث بھی کیا، لیکن قربان جائیں مشکل میں آج بھی پکارے علی پیر دستگیر۔ یقین مانے ہماری دستگیری ہو جاتی ہے، ہماری دستگیری، اور علی پیر دستگیر کے نعرے کا کمال تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، یا رسول اللہ کے نعرے کے کمال کو کیا جانو۔ اور جس علی دستگیر مل کے ذرا علی پیر، علی پیر، سونا پیر، تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر میرا پیر۔ خبردار کوئی یہ بے ادبی نہ کرے، علی بادشاہ جس مقام پہ ہے خدا کی قسم وہ خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ آیت پڑھی بس مختصر کرو، 10 منٹ تقریباً شاید گزر گئے ہوں گے، 5 منٹ باقی۔ اللہ نے فرمایا سورہ نور میں اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمین و آسمانوں کا، اللہ اکبر۔ پھر اللہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے 18ویں پارے میں اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض،
اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے۔ آگے رب العالمین نے سورہ بقرہ میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ سنیں آپ کو پھر ارشاد بادشاہ کا فیض کیسے پہنچا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین، اللہ اس کا ولی ہو جاتا ہے جو اس رب کا ہو جاتا ہے۔ پھر فرمائے یخرجہم من الظلمات الی النور، میں ظلمتوں سے دور رکھتا ہوں اور اپنا نور اسے عطا فرماتا ہوں۔ محبت سے سبحان اللہ۔ کوئی ٹلیا نہیں پینا، میں ٹلا نہیں نا تے ٹلیا تسی بھی نہیں پینا تے گل جڑی ہو رہی ہے اے انجی حق ہے جو رب دی ذات حق ہے۔ فرمایا اللہ نور ہے، اللہ فرماتا ہے جو میرا ہو جاتا ہے میں یہی نور اسے عطا فرماتا ہوں، ظلمتوں سے دور رکھ کے اسے اپنے نور میں داخل کرتا ہوں۔ پھر یہ نور اتنا نور ہے رب العالمین کا، اس نور میں جو فنا ہو جاتا ہے اسے بابا نور محمد چراہی کہتے ہیں، بابا نور میں چراہی کہتے ہیں، اور پھر اسے دیدار شاہ چراہی کہتے ہیں، اسے پھر احمد شاہ چراہی کہتے ہیں، یہاں تک کہ یہ نور پھیلتا جاتا ہے، یہ نور پھیلتا جاتا ہے، آتا حضور پھر خادم بادشاہ کی بارگاہ میں، آتا ہے پھر شاد بادشاہ کی بارگاہ میں۔ اب دوستو سنیں، میرے آقا نے بات کی تھی پیر طاہر بادشاہ حضور نے، اس وقت مولویہ دے قابو ایسا گل سمجھ نہیں ہوندی، فرماتے ہیں پاویں جا کے منگو بابا نور میں چراہی کولو، پاویں منگو پھر دیدار شاہ چراہی کولو، پاویں منگو پھر احمد شاہ چراہی کولو، پاویں منگو پھر خادم بادشاہ چراہی کولو، پاویں منگو پھر شاد بادشاہ چراہی کولو، پاویں منگو قبلہ پیر تیار بادشاہ دی دادی جان کولو، پاویں منگو پیر تیار بادشاہ دی والدہ مائدہ کولو، پاویں منگو علی بادشاہ دی والدہ مائدہ کولو۔ میرے آقا نے فرمایا جتھے بھی بہو گے خالی نہیں اٹھو گے، جتھے بھی بہو گے خالی نہیں اٹھو گے۔ قرآن سے جواب ملا، اللہ فرماتا میں زمین و آسمان کا نور ہوں، جو میرا نور جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کو اپنا نور عطا فرماتا ہوں۔ جب میری ذات میں فنا ہو جاتا ہے تو بابا نور محمد چراہی بنتا ہے۔ اب جب اللہ کا نور ان اولیاء میں آ گیا، بات ختم کروں، ان اولیاء میں آ گیا تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے سنو انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی ہے اللہ، تمہارا ولی ہے، تمہارا مددگار ہے، تمہارا مددگار ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور اس کا رسول بھی مددگار ہے۔ تم یا رسول اللہ کہو، کیوں؟ میرا سارا نور میرے محبوب نے حاصل کر لیا، وہ نور محمد قربان جائے، سرکار کی تو ذات بھی نور ہے۔ اور فرمایا پھر وَرَسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، تمہارا مددگار ہے اللہ، اس کا رسول، وَآمَنُوا، اور یہ ایمان والے، یہ صالحین، یہ تمہارے مددگار بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے بھی رب العالمین کا نور اپنے دل میں سمو لیا۔ پھر بات سمجھ آئی، ہاں یہ سارے خدا کے نور کے مظہر ہیں، جس در پہ بیٹھ جائے وہی سے ہمیں خیرات ملے گی۔ اور آخری پیغام دوستو سن لو، آخری پیغام 10th کلاس کی اسلامیات میں یہ پیغام بڑا عام کریں۔ حجت الوداع کا موضوع ہے قبلہ، وہاں پہ حدیث آئی ہے من کنت مولا فہذا علی مولا۔ کچھ لوگوں نے علمی خیانت کی ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے جس کا میں دوست ہوں اس کا اللہ دوست ہے۔ اگر بچہ کہے گا رسول پاک ہمارے دوست ہے، مجھے علماء بتا دیں اس کا کیا فتویٰ ہوگا؟ یہ خلاف ادب ہے۔ ترجمہ یہ ہے، اگر بچہ پڑھ کے، اس لیے میں نے توجہ کروائی ہے آپ کی، اپنے بچوں پہ نگہداشت رکھے۔ اسلامیات 10th کلاس کی جو نئی اسلامیات آئی ہے، پہلی اسلامیات میں سورہ احزاب تھی، اس میں سورہ ممتحنہ تھی، مگر اب جو چینج ہوئی ہے اس میں حجت الوداع کے موضوع پہ
یہ حدیث کا ترجمہ بدلا گیا ہے، سن لے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا جس چیز کا میں مولا ہوں اس چیز کا علی مولا ہے۔ یہ علی پاک سے تعلق توڑنے کے لیے بڑی سازشیں کی ہیں، لیکن میرے آقا نے فرمایا علی سے محبت ہی ایمان ہے۔ اگر علی سے محبت نہ رہی سمجھو تمہاری نبی سے بھی محبت نہیں۔ اور ہم علی سے بھی محبت کرتے ہیں، اولاد علی سے بھی محبت کرتے ہیں، مولا علی سے بھی مدد چاہتے ہیں، اولاد علی سے بھی مدد چاہتے ہیں، مولا علی بھی مدد فرما دیتے ہیں، اولاد علی بھی مدد فرما دے۔ حي